السلام علیکم۔ میں ہوں نجم الوی اپنے نیوز بلاگ چینل کے ساتھ۔ آج ٹی وی پہ ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا، کسی صاحب کا کوئی کلپ تھا موجود، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک عربی نماز پڑھنے گیا موٹر سائیکل پہ، دبئی میں یا سعودی عرب کی بات ہے۔ نماز پڑھ کے جب وہ باہر نکلا تو اس کی موٹر سائیکل نہیں تھی، وہ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ جب موٹر سائیکل نہ پا کے وہ سوچنے لگا گھر کیسے جائے گا، لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، سب کچھ ہے، بیچارہ گھر کیسے جائے گا۔ اور اس وجہ سے وہ سیکیورٹی گارڈ بیچارہ روتا دھوتا اس نے ایک ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو میں اس نے کہا کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں، سیکیورٹی گارڈ ہوں، میری موٹر سائیکل جو ہے چوری ہو گئی ہے اور میں اب کس طرح گھر جاؤں گا، اب تو میں گھر سے اپنی جاب پہ کیسے آؤں گا، میرا گھر بہت دور ہے۔ اور دبئی میں خاص بات یہ کہ وہاں بسیں نہیں چلتی، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اب ٹرین چلنے لگی ہے، ورنہ کچھ عرصے پہلے تک دبئی میں ٹرین بھی نہیں چلتی تھی۔ اب جب ٹرین نہیں چلتی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دبئی میں لوگ ٹریول زیادہ تر اپنی پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے کرتے ہیں، یا جس کمپنی میں جس جگہ جاب کرتے ہیں وہ لوگ پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں۔ لیکن اب ٹرین چلنے لگی ہے، لیکن ٹرین بھی خاص جگہ، یعنی وہ جو اوور دا گراؤنڈ ٹرین چلتی ہے، میٹرو کہہ لیں اسے، تو وہ جاتی ہے، ہر جگہ چلی جاتی ہے۔ خیر، بات کرنے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ بٹن ہے سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اس وقت ریڈ ہوگا تو وائٹ کر دیں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں۔ اور اگر میری باتوں میں کوئی آپ کو سوال کرنے یا آپ کو کیسی لگی میری بات، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لکھ سکتے ہیں، اور میری باقی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، سب ویڈیو تقریباً اسی موضوع پہ ہوتی ہیں، قصوں کہانیوں پہ۔ خیر، وہ بیچارہ بہت رویا، اس نے ایک ویڈیو بنائی، ویڈیو میں کہا کہ بھئی میں ایسے ایسے دبئی میں تھا اور جاب کرتا ہوں، گھر سے جاب پہ آنے کے لیے مجھے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، کافی رویا دھویا، جو کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے کے بعد سب لوگوں نے دیکھی، تو بہت سے لوگوں نے مدد کی اس کی، اور پھر وہاں کے کسی منسٹر نے دیکھ لی، کسی بادشاہ نے یا شہزادے نے دیکھ لی، اور اس نے جو ہے 2 لاکھ ریال اسے دیے، نئی گاڑی دی اور کافی کچھ دیا۔ تو اس کے بعد وہ وہیں جہاں جاب کرتا تھا اس کے باہر سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے وہ سب لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس نے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں اس نے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اور وہ جب رو رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ میں یہ جاؤں گا کیسے، سارا کچھ۔ تو وہاں کے حکمران نے سنا اور اس کو کافی کچھ پیسہ نوازا۔ تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، ایسے قصے ہم لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں۔ آپ نے کتنی بار مدد کی؟ آپ مدد کرتے ہیں؟ کس طرح کرتے ہیں؟ سگنل پہ گاڑی روکی، کوئی آیا، اس کو 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے دے دیے، تو وہ 10 روپے میں وہ ایک ہی دن کھانا کھا سکتا ہے، دوسرے دن وہ پھر بھیک مانگے گا۔ تو آپ کو چاہیے کوئی ایسا انتظام کر دیا کریں کہ اس کو دوسرے دن بھیک نہ مانگنی پڑے، پہلے دن ہی اس کو کوئی کاروبار کرا دیں، کوئی ریڑھی دلا دیں۔ 10-15 ہزار روپے کی پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش یا سری لنکا میں ریڑھی اور اس کے پھل فروٹ رکھ دیں، وہ 10-15 ہزار میں پوری بنتی ہے، اور وہ ساری زندگی کمائے گا، ساری زندگی جو ہے آپ کو دعا دے گا، اور ساری زندگی آپ کو اس کا ثواب ملے گا جب تک وہ زندگی بھر کمائے گا۔ سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے پروفیٹیبل بھی ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہر سال یا ہر عید بقرعید آپ اس طرح کے لوگوں کی مدد کریں، ویسے بھائی دیکھیں ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی میں قربانی، اگر 1 لاکھ روپے کی گائے، آج کل تو 1-2 لاکھ روپے تک کی گائے آتی ہے، ہر آدمی اپنے جیب کے مطابق جو ہے قربانی کرتا ہے، تو کیوں نہ آپ ایک قربانی تو خیر جائز ہے، آپ سستا جانور لے کے، اور جو اوپر کے پیسے جو ہیں جو شو مارنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی گائے میں اور بڑی لاؤں اور 10-10 لاکھ کی لاؤں، اور مل بھی رہی ہوتی ہیں، اور وہ صاف ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ لوٹنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ 50 لاکھ کی گائے، 1 کروڑ کی گائے۔ تو ہمارے یہاں تو ریس لگی ہوئی ہوتی نا، کیونکہ جو آدمی کروڑ روپے کی گائے لے گا اس کے پاس حلال کا پیسہ تو نہیں ہوگا، حرام کے ہی پیسوں سے لے گا، ورنہ خدا کے خوف کی وجہ سے کوئی نہیں لیتا ہمارے یہاں، صرف دکھانے کے لیے لیتے ہیں۔ خیر، تو وہ پیسے جو ایکسٹرا ہیں، اس پیسے سے آپ اگر کسی غریب کو ہر سال جو ہے کوئی بزنس کرا دیں، ریڑھی تو 10-15 ہزار میں آتی ہے،
وہ تو دلا سکتے ہیں. ہر سال جو فطرہ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان پیسوں سے مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو فطرہ زکوٰۃ دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو کاروبار کرا دیں. ٹھیک ہے نا. آج کل فطرہ زکوٰۃ اور مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 1500 یا 2000 یا 5000 آپ بانٹ دیتے ہوں گے فطرے میں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جو لوگ بیچارے ساری زندگی جو ہے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جب کچھ نہیں ہوتا تو بھی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے پروفیشنل ہوتے ہیں جو کہ یہ جو سگنل پہ, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے 10-5 روپے نکال کے دے دیے, یا کوئی اخبار بیچ رہا ہوتا ہے, اخبار خرید لیا, وہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں. وہ آپ جتنا بھی پیسہ دے دیں دوسرے دن وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کو 10,000 20,000 بھی دیتے ہیں. زیادہ اچھا ہے کہ جو اصل مستحق ہوتا ہے نا وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ اس کو آپ نے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور اگر خود ڈھونڈیں گے تو بھائی کیا ہی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. تو اس طرح ایک تو یہ قصہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ آج کل آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو نیا کہانی شروع ہوئی تھی IPPs کی, جو کہ بے نظیر دور میں لائی گئی تھیں پاکستان میں انرجی سیکٹر میں بجلی وغیرہ بنانے کے لیے, اور جنہوں نے کس کس طرح لوٹا ہے عوام کو, آپ پچھلے دنوں دیکھ چکے ہیں. اب مجھے لگتا ہے اس بات کو دبانے کے لیے ایک نئی بات اقرار الحسن اور سعید غنی کا جھگڑا دکھا دیا کہ سارا میڈیا اس طرف لگ گیا. وہ بات بھول گیا ہے. جو IPPs کے لوٹنے کی بات جو ٹی وی پہ آنا شروع ہوئی تھی خبریں, اس خبروں کو چینج کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا شاید. لیکن یہ کہ اقرار الحسن نے سعید غنی کے گاؤں میں جا کے وہ اسکول بھی دکھا دی جہاں پہ گدھے بنے ہیں. لیکن اتنے بے شرم یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ دکھانے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں, یہ جھوٹ ہے. اور پھر راتوں رات جا کے ان گدھوں کو ہٹایا, اس کی ویڈیو بھی بنا کے دکھا دی گئی ہے. بہت مزے کی بات ہے یہ تو. خیر ہمارے اس قسم کی حرکتیں تو ہوتی رہتی ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ کے ڈرامے خاص طور پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. آج ایک اور ڈرامہ, ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ ہال میں رہتے ہیں, یا جانا ہوا شاید ایسی کچھ ہے, لیکن لندن میں رہتے ہیں. ساؤتھ ہال کا ایک قصہ سنا رہے تھے. ساؤتھ ہال ٹریول ہے, بہت مشہور, اکثر اشتہار آتا ہے, آپ نے دیکھا ہے. اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے ہمالیہ پکچر ہاؤس ہے, جہاں پہ انڈین فلمیں وغیرہ لگتی ہیں. وہاں سے تیسری دکان ہے. اس دکان میں وہ شاپنگ کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا فریج میں یورین کولا رکھی ہوئی تھی. کسی انڈین کی دکان تھی, اور ظاہری بات ہے ان کے لیے تو وہ مذہبی مشروب ہے نا, تو وہ میں یہ کوئی برا نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے رکھنا چاہیے. تو جب ان سے پوچھا تو وہ جو جن سے بات کی, وہ پورا علاقہ ظاہری بات ہے سکھ ہے, ہندو رہتے ہیں. وہاں پوچھا کہ بھائی یہ یورین کولا, تو انہوں نے بڑے خوشی کا اظہار کرتے کہ ہاں دیکھ لیں بھائی, ہمارے یہاں تو ہر قسم کا سامان ہوتا ہے, یہ وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے رکھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں برکت کے لیے. اب ایک اور چیز نئی آئی ہے, انہوں نے دکھایا ایک چھوٹی سی بوتل تھی, اس میں کہہ لے کہ ایک کاؤ یورین ہے, اس کے 4 قطرے اسپرے کی بوتل میں چھڑکو اور پھر جو ہے اپنے گھر میں چھڑکو. اور ہم سے جو یہ سبزی والے لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ لے جاتے ہیں, انہوں نے اپنی اسپرے کی بوتل میں چھڑک کے اور اپنی سبزیوں پہ چھڑکتے ہیں تو وہ تازی رہتی ہے. یعنی ایک میڈیسین ہے نا. اب سبزیوں پہ چھڑکی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, سبزیوں پہ چھڑکتے ہیں. اور ریسٹورانٹ والے بھی آتے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں جو وہ ایک ڈبی میں گوبر ہے تو وہ ایک چٹکی کھانوں میں ملا دیتے ہیں, تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے. اور ان کا کاروبار جو ہے بہت ہی ترقی کر رہا ہے آج کل, صرف اس وجہ سے. اور یہ بابا رام دیو یا کون نام دیو کون ہے وہ جو اس طرح کی ہربل میڈیسین وغیرہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں, تو ان کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہم منگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کو چاہیے تو میں بھی منگوا سکتا ہوں. تو اس نے بتایا بھائی میں تو مسلمان ہوں, اور اچھا وہ آپ نے بتا دیا, میں آپ کی دکان میں نہیں آؤں گا. کہ لیکن نہیں ہم نے باقی چیزوں پہ نہیں, یہ تو سبزی والے لے جاتے ہیں, وہ لوگ چھڑکتے ہیں سبزیوں کو تازہ رکھنے کے لیے. اور کیا کہتے ہیں ریسٹورانٹ والے لے جاتے ہیں, انڈین ریسٹورانٹ والے, وہ برکت کے لیے اپنے کھانے میں ملاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے انڈین کے ریسٹورانٹ ہیں اور ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کتنی برکت ہوتی ہے وہاں پہ, اور کتنا آج کل رش لگا ہوا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کا چھڑکاؤ ہے کہ یہ چیزوں میں کھانوں میں تھوڑا تھوڑا ایک قطرہ ڈال دیتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے, جو کچھ بھی ہے. خیر بڑی حیرت ہوئی, میں نے اس سے کہا یار ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہ لگے ہاں. تو پھر میں نے سوچا یار جیسے ظاہری بات ہے ہم لوگ اگر کوئی چیز نہیں کھاتے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ پہلوان کا گوشت ملتا ہے, اور اسی گوشت کی دکان پہ ہم
حلال گوشت بھی خریدتے ہیں جا کے، تو کیا بھروسہ کہ وہ وہی چھری اس پہ بھی چلاتا ہوگا دوسرے گوشت کے بھی. تو اس طرح وہ لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، سامان منگاتے ہیں، بیچتے ہیں، ایز اے میڈیسن بیچتے ہیں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ریسٹورانٹ میں، ان کے ریسٹورانٹوں میں چھڑکا بھی جانے لگا ہے. تو خیر، یہ بتانے کا مقصد تھا کہ بس یہ میں نے آپ کو ایک گھنٹی دی ہے. اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ ریسٹورانٹ میں جاتے ہوئے خیال رکھیں کہ کیا کرنا ہے. خیر، اب ہمارے دوست نے دیے، یقین تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ انہوں نے ویڈیو دکھائی مجھے جس میں باقاعدہ یورین کی بوتلیں رکھی انہوں نے دکھائی ہیں. میرے آپ پیج پہ چلے جائیں، یہ یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے اس میں کوئی ایک ویڈیو میں نے وہ پکچر بھی دی ہوئی ہے. کافی دن پہلے ایک اور بنائی تھی، تو میں نے ویڈیو بھی دکھا دی تھی. ان کی دکان کی ویڈیو بھی بنا کے لے آیا تھا کہ یہ رکھی ہوئی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یورین کولا لکھتے ہیں تو ہوتی ہے. خیر، یہ اس قسم کی بات تھی. اب کیا جائے، لیکن یہ کہ آئی پی پیز کی جہاں تک بات تھی تو وہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک دم سے جو ہے پوری خبر چینج ہو گئی. آپ غور کریں. اب آگے اگر دوبارہ اچھا، سب سے مزے کی بات یہ کہ ہمارے یہ آئی پی پیز کی جو کمپنیاں جو ہیں انرجی سیکٹر میں، پرائیویٹائزیشن جو ہے، یہ تو ایک عذاب ہے. یہ غریب ملکوں کے لیے تو مصیبت ہے، امیر ملکوں کے لیے صحیح ہے، کیونکہ وہاں پہ ایمانداری ہوتی ہے، وہاں پہ پکڑ ہے، اینٹی کرپشن کا ادارہ بڑا کام کرتا ہے، اور ان کے یہاں صحیح ہے. لیکن ہمارے یہاں تو وہ اینٹی کرپشن والا اگر آتا بھی ہے کہیں، تو وہ انڈر دا ٹیبل جو ہے 500,000 10,000 50,000 دے کے جو ہے جان چھڑا لیتے ہیں، اور وہ اسی طرح چلا جاتا ہے. ہیلتھ انسپیکٹر ہے، آپ دودھ والے سے جا کے پوچھ لیں، وہ بتا دے گا ہفتے کے کتنے دیتا ہے. اس کے بعد وہ مکھیاں اتار رہا ہوتا ہے دودھ کے اوپر سے، مکھیوں کا نچوڑ شامل ہوتا ہے ہمارے یہاں کے دودھ میں. اور جو پانی جو ہے، ہم لوگ تو منرل واٹر پیتے ہیں نا آج کل، لیکن وہ تو نل کا پانی ملاتا ہوگا نا. اب دودھ والا منرل واٹر تو دودھ میں نہیں ملاتا ہوگا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمارے یہاں پانی پینے کا اور پلیوٹیڈ ہوتا جا رہا ہے. اور کراچی میں تو ماشاء اللہ سے پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ہاری بن جائے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان کے اوپر رول کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ اپنے اسکولوں میں بھینسیں باندھتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ نہ سکیں. پڑھیں گے تو عقل مند ہو جائیں گے، عقل مند ہوں گے تو ووٹ کیسے دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. بڑا اچھا نسخہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شہروں میں تو لوگ پڑھ جائیں گے، گاؤں کے لوگوں کو اگر نہیں پڑھائیں گے تو پورا گاؤں جاہل ہی ہو جائے گا، ان پڑھ ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر ساری زندگی کے لیے حکومت تو چھن جائے گی، کیونکہ پڑھے لکھے جب زیادہ نہیں ہوں گے، اور پھر آبادی بھی، جب آپ ٹھیک سے کھانا پانی کچھ نہیں دیں گے تو پاپولیشن بھی کم ہو جائے گی. پھر کارڈ کیسے کھیلیں گے؟ یہ جو ترپ کا پتہ ہر دفعہ کھیلا جاتا ہے، یہ کس طرح کھیلا جائے گا جب ووٹ ہی ختم ہو جائیں گے، ووٹر ہی ختم ہو جائیں گے؟ یعنی پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان. اب یہ نہیں ابھی تک بتایا کسی نے کہ بھئی دینے کا وعدہ کیا تھا یا لینے کا کیا تھا، یا جو ہے وہ بھی لے لینا ہے. کیونکہ تھر کے تو لوگ بھوکے مر رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا اچھا ہوا کہ بھئی وہاں پہ کول نکلنا شروع ہو گیا، اور کول کے ساتھ ساتھ پانی بھی نکلتا ہے. اب آپ اگر تھر جائیں تو آپ کو ایک جھیل ملتی ہے وہاں پہ. کہاں تو پانی نہیں ملتا تھا، اب تو پوری جھیل وہاں پہ موجود ہے. اس جھیل سے لوگ پانی پیتے ہیں، اس میں مچھلیاں بھی پالی ہوئی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی سن ہی لیتا ہے. خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ انٹرنیٹ کے صارفین جو ہیں، میڈیا جو ہے، بدولت یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے کچھ ویب سائٹ ایسی بھی ہیں جن کے اوپر آپ اپنی آئی ڈی اور سب کچھ ڈال دیں تو آپ کی پرائیویسی نہیں رہتی ہے، اور وہ پورا جو ہے کیپچر کر لیتی ہیں آپ کی ویب سائٹ، موبائل فون یا کچھ بھی. تو اس کے بارے میں ہے. اس وجہ سے پاکستان میں سائبر کرائم بھی بڑھ گیا ہے. سائبر کرائم، اس کے کریڈٹ کارڈ کا جو فراڈ ہوتا ہے اس کو سائبر کرائم میں آتا ہے، اور تیزی سے بڑھ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے جو ہے لوگوں کے موبائل فون کی پکچریں جو وہ کھینچتے ہیں، اپنے موبائل فون کی لائبریری میں رکھتے ہیں، تو وہ آٹومیٹک جو ہے لیک ہو گئی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں ایسی تصویریں نہ رکھیں غیر اخلاقی قسم کی، کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. پتہ چلا کسی ویب سائٹ پہ آپ کی تصویر موجود ہے، اور پھر آپ پریشان ہوں گے، اور پھر ایک بار وائرل ہونے کے بعد واپس تو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل، اگر فرض کریں میں نے کوئی پکچر ڈال دی فیس بک پہ، تو میں تو ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن مجھے کیا پتہ کتنے لوگوں نے اس کو سیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیو کر کے اور ری وائرل کر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. ڈاؤن لوڈ جب کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتی ہے.
پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کے کمپیوٹر میں رہتی ہے اور وہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اب اس آدمی کو ڈھونڈنے جیسے ڈالی ہے، اگر وہ ملا تو آپ اس سے کہیں، ریکویسٹ ہی کرنا پڑے گی، ورنہ وہ آپ کو کچھ بھی وصول کر سکتا ہے پیسے اس کام کے۔ جس طرح یوٹیوب پہ اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں لیڈران وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ویڈیو کو ہٹاؤ، تو یوٹیوب اچھے خاصے پیسے چارج کرتا ہے، کیونکہ کیا کہتے ہیں کچھ فری میں نہیں ہوتا، یہ ہے وجہ، یعنی جو دکھتا ہے وہی بک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، باقی آئی پی پیز کی ہم بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک کمپنیاں جو ہیں جو کافی عرصے سے بے نظیر دور سے آئی تھیں، اور وہ سنا تھا ابھی پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ انہوں نے 20% انہوں نے انویسٹ کیے تھے اور 80% گورنمنٹ نے دیے تھے، لیکن اب وہ باتیں کھل کے آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہ جو 20% ہے وہ بھی نہیں دیے تھے۔ انہوں نے جو وہاں پہ جو الیکٹرکسٹی کمپنیوں میں جو مشینیں منگوائی تھی، اس کی جو وہ ہوتی ہے اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، کیٹلاگ ہوتی ہے، وہ انہوں نے پاکستان میں چھپوا لی تھی، یعنی وہاں سے جو منگائی تھی وہ اس کی الگ اسپیسیفیکیشن تھی، اور اپنی جو چھپائی تو اس میں الگ اسپیسیفیکیشن تھی اس کی، اور جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ جو ہے زیادہ دکھائی۔ جب آپ کسی کی کاسٹ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی اسپیسیفیکیشن لاؤ، اسپیسیفیکیشن میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کی پرائز اور ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس حساب سے وہ تخمینہ لگاتے ہیں یا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کی پرائز کتنی ہونی چاہیے، اور اس حساب سے جو ہے لون دیا انہیں، تو جو لون دیا تو انہوں نے اپنے نہیں ڈالے، وہ سارے انہی سے وصول کر لیے۔ پھر اس کے بعد الیکٹرکسٹی کے معاہدے اس قسم کے کیے گئے تھے، بے نظیر کی بات کر رہا ہوں، باقی اس کے بعد دوبارہ اگر معاہدہ ہوا ہے تو وہ دوسرے لوگ ہوں گے، لیکن یہ دو ہی پارٹیاں رہی ہیں ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں آرمی مین جو ہے نا، یعنی مارشاء اللہ حکومت میں کبھی 2 نمبر کام نہیں ہوتا۔ ہاں خبریں تو اڑائی جاتی ہیں، لیکن فوجی حکومت میں کبھی بے ایمانی نہیں ہوتی۔ ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں جو آج تک لوگ رو رہے ہوتے ہیں، 11 سالہ ان کے دور میں کوئی کرپشن، کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی، چاہے جتنا چاہے شور مچا لیں۔ کرپشن جب ہوتی ہے تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، ان کے دور میں مہنگی نہیں ہوئی، ان کے دور میں پراپرٹی سستی ہوگی الٹا مہنگی ہونے کے۔ یعنی میرے گھر سے پڑوس والا جو گھر جو ہے وہ اس زمانے میں اگر 10 لاکھ کا تھا تو 6 لاکھ کا میں نے خود ان کا بکتے ہوئے دیکھا ہے، خیر آج تو وہ کروڑ کروڑ کے ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح ہے، تو آرمی، ہمارے آرمی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، سچ بات ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، ان کی 9 شوگر ملیں ہیں، ٹھیک ہے، جب حکومت میں آئے تھے تو شوگر مل ان کے پاس نہیں تھی، اتفاق فاؤنڈری تھی، اب یہ اور حکومت میں آنے کے بعد اتنا اتفاق ہوا کہ 9 ہو گئیں، اور سن یہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 80 یا 85 شوگر ملے ہیں، جس میں سے 70% جو ہیں وہ سیاست دانوں کی ہیں، باقی جو ہیں وہ ان کے دوستوں کی ہیں، یعنی سب انہی کی ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں کپاس اگتی تھی، کپاس کی کاشت ختم کر کے گنا اگایا گیا، گنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں، جتنے کی چینی ہمارے یہاں بکتی ہے اتنے کی باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے اس دن دیکھا، میں یہاں یورپ میں رہتا ہوں، شاپنگ کرنے گیا، وہاں پہ چینی دیکھی، تو اس کے ہمارے یہاں جو بک رہی ہوتی چینی، اس میں ہول سیل پرائز بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ریٹیل پرائز ساتھ ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ کتنے کی پر کلو ہے یہ، اور کتنی بیگ میں اور کتنے کی بک رہی ہے اور کس کوالٹی کی ہے۔ تو یہاں پہ جو چینی تھی وہ میں نے کیلکولیٹ کیا تو 40 روپے کلو حساب پڑ رہا تھا ان کا، اور 2 کلو کا پیکٹ تھا، اور وہ پیکنگ بھی اتنی شاندار ہوئی ہوئی تھی کہ اگر اس طرح کی پیکنگ کر کے ہمارے یہاں بیچی جائے تو وہ 200 روپے کی 2 کلو چینی بکے گی، وہ 2 کلو کا پیکٹ تھا، لیکن وہ بہترین پیکنگ میں بڑی اچھی طرح، بڑی صاف شفاف چینی، یعنی اے کوالٹی کی ہوگی۔ باہر ملکوں میں، یورپ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ اے کوالٹی کی چیز ہمارے ملکوں سے بھیجی جاتی ہے، اور تھرڈ کلاس جو چیزیں یا ریجیکٹ مال ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں موتنداز مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے یا صدر میں مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈی کلاس جو ہوتا ہے وہ فٹ پاتھ میں مل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں عدیداس جوتے بھی بنتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ہمیں صرف کھانے کو تو ملتے ہیں، پہننے کو نہیں ملتے، یعنی وہ جوتے جو ہیں پہلے باہر جاتے ہیں اور باہر سے پھر ہم ہی خرید کے اپنے ملک میں لے آتے ہیں، ہمارے ملک میں بیچنا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنائے اس طرح جاتے ہیں کہ بیچنا منع ہے، کیسے بکے گا؟ جوتے کا اوپر کا حصہ ہمارے یہاں ملتا ہے تو اس کا تلا جو ہے کسی اور ملک میں بنتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں ایک جگہ پہنچتی ہیں، وہاں پہ پورا اسمبل کر کے جوتا جو ہے، وہ برانڈڈ جوتے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے احتیاط، وہ چاہتے ہیں سستی نہیں بکے، جس طرح ہمارے یہاں چینی کی سبسڈی حکومت دیتی ہے
وہ اٹھا کے ساری چینی جو ہے افغانستان بھیج دیتے ہیں یا باہر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ سبسڈی دینے کے بعد قیمت جو ہے وہ اس باہر ملکوں میں جو ریٹیل جو پرائز ہے اس سے بھی کم کی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ اور وہ سبسڈی اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ رونا روتے ہیں کہ چینی زیادہ ہو گئی، اب ہم باہر بیچنا چاہتے ہیں لیکن ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے پرائز کا دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، تو اس کو جو ہے وہ حکومت سے سبسڈی لیتے ہیں اربوں روپے اور کھا جاتے ہیں۔ تو بڑا عجیب ہی کھیل چل رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اور سارے راز ٹی وی پہ بتائے جاتے ہیں تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیل کر لی جاتی ہے اور تھک ہار کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی منشا جو ایک صاحب ہیں، پاکستان کے ریچسٹ مین کہلاتے ہیں، وہ ساری کرپشن ہر جگہ انہی کا ہاتھ ہے، لیکن وہی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو سزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ جے آئی ٹی رپورٹ بن گئی، یا وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کمیٹی بن گئی، اب بس کمیٹی بن گئی تو سمجھ لیں کمیٹی ڈل گئی، یہ حساب ہوتا ہے۔ وہ کمیٹی ساری زندگی جو ہے وہ سوچتی رہتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو نواز شریف صاحب میں اتنی کرپشن ان کے نام کی گئی ہے، ان کے نام سے کی گئی ہے کہ سنا ہے گنا جو ہے انہوں نے کپاس کی فصلیں ختم کر کے کسانوں کو مجبور کیا کہ تم گنا اگاؤ، کیونکہ انہیں گنے اپنے اس کے لیے چاہیے تھا، اور گنا جب ٹرک پہ لاد کے آتا ہے ان کے کارخانے تک تو اس کو باہر مہینہ مہینہ کھڑا رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے گنا سوکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ وزن کر کے جب خریدتے ہیں تو ان کو سستا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسانوں کو یہ بھی نقصان ہوتا ہے، فوری طور پہ پیسے بھی نہیں ملتے ہیں۔ اگر کسان کپاس اگائیں تو اس کا زیادہ فائدہ ملک کو ہوتا ہے کہ آدمی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، اس سے تاگا بنتا ہے، اور ہوزری کا ایک ہوزری کا ایک کاروبار تھا نا ہمارے یہاں، جیسے ہر جگہ ہوزری لگی ہوئی تھی جہاں ٹی شرٹ وغیرہ بنتی تھی، اب وہ سب غائب ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک زمانے میں ضیاء الحق کے دور میں گولی مار میں پیتل گلی ہوتی تھی جہاں پہ ماربل اور پیتل کا مکس کر کے کام ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ پورا پہاڑ ہی بیچنا شروع کر دیا، یعنی پورا پہاڑ خرید لیا، اور وہ ایگریمنٹ ہو گیا 20 سال تک نکالیں گے، اور وہ اٹالین کمپنی آگے ہمارے ملک سے ہمارا ماربل نکال کے لے جاتی ہے اور اپنا میڈ ان اٹلی لگا کے 1,000 کا ایک ماربل بیچتی ہے، ایک ٹائل بیچتی ہے، جبکہ گرین ماربل اور پنک ماربل، گرینائٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے ہی ہوتا ہے، گرین ماربل اور کہیں نہیں ہوتا بہت سے۔ اور اٹلی میں اگر ماربل آپ کہیں تو یہ یورپ اور اٹلی میں جو ہوتا ہے بلیک ماربل ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے اس کی ویلیو ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے وہ باہر ملکوں میں بہت ویلیو ہے، گرین، وائٹ، اور یعنی وائٹ سنگ مرمر جو کہلاتا ہے وہ۔ لیکن وہی کہ ہمارے یہاں میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، باہر ملکوں میں لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہمارے عوام بے شک محبت کرتی ہے، لیکن ہمارے لیڈران جو ہیں ملک کو بیچ کے کھانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات نہیں آج تک سمجھ میں آئی کہ جب وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ جو حکومت بدلتے ہی جاگ جاتے ہیں کہ بھئی ان کو پکڑو۔ تو مقصد یہ کسی کو بھائی سزا تو دو نا، جو ہلکا پھلکا ہے۔ اب ہمارے کلو میاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زبان پھسلی تو وہ بس پھسل گئے، اس کے بعد وہ بالکل ہی جائیداد سے آخ کر دیا ان کو، بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے کلو سائی کی آواز کہتے ہیں کہ بھئی کم از کم رمضانوں میں تو اٹھانے دو، رمضان میں تو ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن کہاں سے کام ہوگا؟ تو مقصد یہ جن لوگوں نے ان کو فارغ کر دیا، نواز شریف نظر نہیں آ رہا انہیں؟ نواز شریف اسی نظر نہیں آ رہا کیونکہ شاید نواز شریف جو ہے ان کا گرائی ہے، ان کا اپنا بندہ ہے، وہ جتنا چاہے لوٹے، وہ ڈیزرو کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں، کلو میاں نہیں کر سکتے۔ خیر کیا کیا جائے، یہ تو کھیل چل ہی رہا ہے کافی عرصے سے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، کھیل تو چل ہی رہا ہے۔ خیر ایک الگ بات ہے، ابھی آج کل میں انڈیا کی نیوز میں دیکھ رہا تھا، اس میں خاتون ہے، وہ روزانہ جو ہے دھمکی دینے والے انداز میں موسم کا حال بتاتی ہیں، اور موسم کا حال مقصد یہ کہ وہ جو ہمارے گلگت کیا کہتے ہیں بلتستان ہے، کون سا بلتستان ہے، کون سا ہے گلگت کا علاقہ پہ، وہاں پہ جو ہے کوئی جنگ چل رہی ہے، اور کشمیر کا جو وہ کیا کہتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ وہاں پہ کچھ جھڑا بڑا ہو رہی ہوگی، تو وہاں کا وہ جو ہے طنزیہ انداز میں سناتے ہیں، آج اتنے 6 ٹیمپریچر تھا تو آج جو ہے 50 ٹیمپریچر ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ کبھی کہتی ہیں ہم لائن عبور کر کے آئیں گے، میں تو ان سے کہتا ہوں بھائی ایک بار، یہ خاتون ہے بیچاری ہیں، تو میں تو ایک بار کہتا ہوں بھائی آپ لائن عبور کرتے کے تو آئیں،
کیونکہ ہمارے جو جوان وہاں پہ کھڑے ہیں نا 6.5 فٹ کے، وہ 6 مہینے سے گھر نہیں گئے ہیں۔ ایک بار آپ عبور کر کے آئیں، پھر دیکھیے گا ٹرمینیٹر 2 شروع ہو جائے گی۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن واگا بارڈر پہ کبھی ہمارے جوان دیکھیں؟ میرے خیال سے انہوں نے دیکھے نہیں ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں تو ہمارے جو جوان ہیں ان کی کمر سے بھی نیچے تک کے قد ہیں ان کے فوجیوں کے، جو لائن کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہمارے طرف کے جوان جو ہیں وہ تو ہمارے اپنے لوگوں سے بھی لمبے 6.5 فٹ کے جوان ہیں جو واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں؟ خیر لڑائی جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، جوان ٹھیک ہے، واگا بارڈر پہ تو بڑا اچھا ہے بھائی، ادھر کے لوگ بھی لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بھی مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ کافی وہ ٹکٹ وغیرہ دے کے میرے خیال سے بیٹھتے ہوں گے وہاں جا کے، اور بڑا مزہ آتا ہے، باہر ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی آج کل جو وہ صاحبہ جو موسم کا حال بتا رہی ہیں کہ آج ادھر یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، تو بھائی ہمارے ایک چیز ہوتی ہے دوانا، ٹھیک ہے نا، تربوز، تو پہلے ہمارے پاس دوانے کے برابر تھا، وہ جو آتش بازی کا سامان ہے دوانا تھا، اب ہم نے سنترے بنا لیے ہیں۔ ایک ایک سنترا جو ہے نا وہ 200 اسکوائر میٹر میں جو ہے جھاڑو دینے کے کام آتا ہے، ہم نے وہ بنا لیے ہیں، سنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ لائن کا عبور کرنے کے بعد جب آپ واپس جائیں تو کچھ ہو ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دونوں ایک ہی ہیں، زبان بھی ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں اور ہر لحاظ سے ہیں، اسپیئر پارٹس بھی اور سارا کچھ، گاڑیاں واڑیاں بھی آپ لوگ بناتے ہیں، اور ہم آپ کی گاڑی اگر حالات اچھے ہوں تو ہم آپ کی گاڑی خریدا کریں گے، ہم چائنا جاپان کی کیوں خریدیں، ہم ٹاٹا کی خریدیں گے۔ تو بزنس تو جب ہی ہوتا ہے جب حالات اچھے ہوں، دوستی ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ موسم کا حال بتا رہی ہیں۔ ویسے اس علاقے میں ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس تک جاتا ہے، اور مائنس میں جاتا ہے تو سردی بہت ہوتی ہے، اور ہمارے جوانوں کو ہیٹنگ ویٹنگ کی بھی پرابلم ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ جب بھی جائیں تو اپنے یہاں سے تھوڑی سی گرمی لے کر جائیے گا تاکہ ان کی سردی کا جو ہے کچھ انتظام آپ کر سکیں۔ خیر جو کچھ بھی ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ انڈیا والے جو ہیں وہ روزانہ بیٹھے ہوئے آج کل اتنا شور مچا رہے ہیں، ہمارا میڈیا تو خاموش ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بھائی تم بھی جواب دو، لیکن پھر میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اپنی انرجی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم شروع ہوں گے۔ جیسے محمد علی کلید ہے نا، دشمنوں کو پہلے تھکاتا تھا، جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر وہ شروع ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بالکل اسی طرح محمد علی کلید جو ہے 7 فٹ کا تھا، اور اس کے سامنے والا جو ہے وہ 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا ہوتا تھا، تو وہ پہلے اس کو تھکاتا تھا پھر کرتا تھا جو کچھ تیا پاچا اس کے ساتھ کرتا تھا۔ خیر تو باتیں تو بہت ہو گئی، رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، کمنٹس میں کچھ نہ کچھ تو لکھیں تاکہ پتہ لگے۔ اور ویڈیو وہ ساؤتھ ہال والی جو ہے نا میں نے یاد کرائی تھی، ویسے آپ کھانا وانا کھائیں، تھوڑا بڑے چھڑکاؤ میں کیا ہوتا ہے بھائی، تھوڑا سا مکس کر دیا کیا ہو گیا بھائی، آپ تو بس کلمہ پڑھیں اور کھا لیں، میں تو کہتا ہوں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ جو بھی بات تھی، ویسے اگر اس ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میری ساری ویڈیو چیک کریں، ان میں سے کسی ایک میں ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ کس میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، کل ہم پھر حاضر ہوں گے، روزانہ ایک ویڈیو آپ کے لیے بناتے ہیں، مزے مزے کی باتیں اور قصے جو ہمارے یاد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لکھ کے نہیں کرتے ہیں، ہم زبانی کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں، 28 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، بائے بائے۔ میں ہوں نجم علی، پھر کل کی بات ہوگی۔